أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم، کیا تو یہ نہیں جانتا، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی آسمان اور زمین اور جو تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، اور وہ کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں لکھی جا چکی ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ذالک، یہ تمام جو تم دیکھتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالی پر، یسیر، آسان ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور دلیل دے رہے ہیں جو ان کے سامنے ہے چیز، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اپنے سامنے اس ساری دنیا کو، آسمان کو، زمین کو، آسمان کو نہیں دیکھتے، بنا ستونے کے کھڑا ہوا ہے، یہ زمین نہیں دیکھتے، ہلتی نہیں ہے، کہیں آگے پیچھے نہیں چلی جاتی، کیوں، کس لیے، یہ معاملہ کیا ہے؟ چاند سورج ہے، ایک اپنے ایک خاص مسیر میں، ایک اپنے خاص لائن میں وہ چل رہے ہیں، وہ بات کیا ہے، یہ معاملہ آپس میں یہ سارے ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ کیا تم لوگ جانتے نہیں؟ اور پھر یہی بات ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے، اسی لیے یہ الم تعلم استفہام ہے، اس کو عربی میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی سوال اس انداز سے کرنا کہ ان پر انکار بھی ہو اس چیز کا۔ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے؟ اور وہ جانتے تھے، اسی لیے تو استفہام انکاری تھا، اور اسی لیے تو یہ چیز ان کے لیے بہت بھاری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، یہ سب وجود میں کون لایا، تم لوگوں کا خالق و مالک کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ وہ ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی، سارا کچھ تمہارے سامنے ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا، لکھا جا چکا، اور وہ کتاب ہے لوح محفوظ، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، جو اللہ نے کیا یہ سب کچھ آسان ہے اللہ کے لیے۔ کیا اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاؤ گے تم؟ کیا یہ بھی دلیل تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے؟ بات تو یہ ہے کہ دلیل کافی تھی، لیکن دل میں غصہ تھا اور عناد تھا کہ نہیں بھائی، ہم نے نہیں اس پہ ایمان لانا۔ اور پھر جو باقی بعد میں رہے وہ لوگ فتح مکہ پر ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ آمن ہے، جس نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے وہ آمن ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ اچھا، پھر آخر میں وہ ایمان لے ہی آئے کہ اچھا ہم میں سے ہی ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم اتنا برا معاملہ کر چکے ہیں، یہاں سے نکالا، ان سے جنگیں لڑی، ان کے لوگوں کو غلام بنایا، ان کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اور اس کے باوجود اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر ایمان، اب یہ چیز دیکھ کے تو پھر ایمان وہ لوگ لائے، لیکن جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا تھا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا علم بھی تھا، اور ایمان نہیں لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر ایک چیز ہے، ایک بڑی ہی اہم چیز ہے، بڑی ضروری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ذالک فی کتاب،
کتاب سے مراد میں نے آپ کو بتایا لوح محفوظ ہے، اس کی تفسیر مفسرین نے یہی کی ہے۔ اب اس کتاب کے متعلق کچھ باتیں جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوق ہے ان کے متعلق سب کچھ لکھ دیا ان کی پیدائش سے، بلکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ یہ جتنا بھی ہم مقدر کی جو بات ہے نا کہ اچھا قدر کے اندر یہ بات ہے، یا قسمت جو ہوتی ہے کہ اچھا ہماری قسمت کے اندر لکھا جا چکا، وہ لکھا جا چکا کب لکھا جا چکا؟ ایک تو دنیا بنی، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی بعد کی مدت اب تک، اب وہ جتنی بھی ہے، لیکن دنیا پیدا ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوح محفوظ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں لکھی جا چکی، اس حدیث میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں لکھی جا چکی انسانوں کے پیدا ہونے سے اور اس زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال قبل۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر ہی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر۔ اور پھر ایک اور چیز بھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو لکھا لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ کو بنایا اور اس کے اندر لکھا، تو وہ 50,000 سال قبل تھا اس دنیا کے پیدا ہونے سے، آسمان و زمین کی خلقت سے 50,000 سال قبل تھا۔ اب ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو بھی واضح کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم، وہ تھی قلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قلم کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حکم دیا اکتب، کہ لکھو۔ قلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ قلم نے سوال کیا وما اکتب، اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ وہ سب لکھو، ما ہوا کائن، وہ سب لکھو جو ہونے والا ہے، الی یوم القیامہ، آج کے روز سے لے کر قیامت کے روز تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو وہ ہے 50,000 سال پہلے کی مدت، جب ہر چیز لکھی جا چکی تھی آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی، اور لوح محفوظ اس کے متعلق ابن عباس نے بتایا کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیرۃ 100 عام، 100 سال کوئی دوڑتا رہے نا تو اس کی جو حجم ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا، اس نے سب کچھ لکھا، جتنا بھی ہونے والا تھا قیامت تک جو بھی ہونے والا تھا وہ لکھا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهَذَا قَوْلُهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ۔ اور یہ جو ابن عباس نے پہلے جو چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی اور وہ کتنا 100 سال اس کی وہ بڑی اتنی ہے کہ 100 سال اگر اس پہ کوئی دھوڑتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں حکم دیا کہ لکھو، وہ لکھا جا چکا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سارا یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور وحی کی آپ پر قرآن کے اندر، کہ وہ یہ آیت ہے الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے،
ان ذالک فی کتاب، یہ اس کتاب کے اندر ہے، لکھا جا چکا، وہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اگر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے تو پھر مشکل کیا ہوا؟ وہی بات ہے، سوچنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ جو سوچے ان چیزوں کے متعلق اسی کو پھر ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو جو ڈھونڈے راستہ،